اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں۔ چونکہ آج منگل کا دن ہوتا ہے اور منگل کا دن میں خاص طور پہ اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے اور خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ اپنا کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کرواتا ہوں اپنے چینل سے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم منگل کے روز ہی جو صحابیات تھیں ان کو آپ درس فرمایا کرتے تھے، یہ برکت کے لیے اسی دن کو ہم نے بھی منتخب کیا ہے دائرہ مخلصین کی تمام بیٹیوں کے کہنے پر۔ حضور اسلام نے جو عورت کو، وہ بیٹی ہو، وہ بہن ہو، وہ ماں ہو، اور جتنے رشتے ہو سکتے ہیں وہ سارے، جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے کہ وہ عورت جس کو ایک زمانے میں تحت و ثری کی پستیوں میں دھکیل دیا گیا تھا اور انسان ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اوج ثریا پہ پہنچا دیا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک خاتون دور سے آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہچان جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں بلال جلدی سے جاؤ اور اس خاتون کو جو ہے وہ اپنی چادر اس کے سر پہ اڑا دو، اس کو پردہ کروا دو اور میرے پاس لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑے سخی حاتم طائی کی بیٹی آ رہی ہے۔ سیدنا بلال حبشی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے، وہ تو جو تھا حاتم طائی تو مسلمان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ بیٹی تو ہے نا حاتم طائی کی، اس کا باپ بڑا سخی تھا، اور ارشاد فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی جو ہے اس کا تو ہمیشہ لحاظ کرنا پڑتا ہے، تو بیٹی کسی کی بھی ہو وہ بیٹی ہوتی ہے شرفاء کے نزدیک، جاؤ تم اس کو لاؤ۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے بڑے عزت و احترام سے اس کو بٹھایا، اس کی بات سنی اور جو بھی اس کی حاجت تھی وہ پوری کی۔ اب دوسرا واقعہ جو میں نے آپ کو سنانا ہے، یہ پڑھ کے میں آپ یقین کریں کہ رات کو جب میں اس واقعہ پہ سوچ رہا تھا تو میں بس چشم تر کے ساتھ ہی میری رات گزری۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کا جو محاصرے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا ہوا تھا، غزوہ حوازن کے حوالے سے، تو صحابہ کرام نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور شروع میں تو کافی ان کی مزاحمت بھی ہوئی، لیکن صحابہ کرام نے اس کو جا کے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ جب صحابہ کرام ان کو گرفتار کرنے لگے تو ایک وہاں سے خاتون نکلی، اس کے کپڑے بڑے بوسیدہ تھے اور بڑی عجیب حالت میں تھی، اور وہاں سے جب باہر آئی تو صحابہ آگے بڑھ کے اس کو گرفتار کر لیں۔ اس نے بڑا ڈانٹ کے کہا کہ میرے قریب نہ آنا، تم جانتے نہیں ہو، تم مجھ سے واقف نہیں ہو، میں کون ہوں تمہیں نہیں پتہ، مجھے مت ہاتھ لگانا۔ کیا تم مجھے اس طرح کے بعض تاریخ میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ کیا تم مجھے گرفتار کر کے لونڈی بناؤ گے؟ تو جب یہ بات کہی تو اس نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا نام شیمہ ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ اور کہنے لگی کہ جاؤ اور جا کے میرے بھائی کو بتاؤ کہ تم اس کی بہن کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو۔ بار بار کہتی تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں، یہ جو تمہارے آقا اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، یہ میں ان کے نیچے اپنا دوپٹہ بچھایا کر کے اپنے دوپٹے پہ ان کو لٹاتی تھی، جب یہ سو جاتے تھے تو میں ان کو پنکھا جو ہے وہ ہلاتی تھی، اور جب ان کو پیاس لگتی تھی تو میں 2 میل دور سے جا کے ان کے لیے میٹھا پانی وہ جو ہے لے کے آیا کرتی تھی، میں ان کے لیے دودھ جو ہے وہ دو کے ان کے لیے لایا کرتی تھی، میں ان کے ساتھ رہی۔ تم مجھے کیسے پکڑ سکتے ہو؟ جاؤ میرے بھائی کو میرا پیغام دو کہ تمہاری بہن تمہیں یاد کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ایک عورت ہے اور یا رسول اللہ اس کے کپڑے اس طرح کے ہیں اور وہ یہ بات ہمیں کہہ رہی ہے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ تیزی سے اٹھے، یہاں تک اٹھے کہ آپ کی جو چادر مبارک تھی کندھے تھی یہ بھی سرک گئی، گرنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک تر ہو گئی آنسو۔ آپ نے کہا میری بہن کو جلدی لگاؤ، جلدی لاؤ۔ صحابہ دوڑ کے گئے، اس خاتون کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے جلدی سے خود اپنی چادر مبارک جو تھی وہ نیچے بچھا دی، تو وہ اپنے جوتے اتارنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اسی طرح ان جوتوں کے ساتھ ہی اس چادر پہ بیٹھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آبدیدہ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں پتہ ہے یہ وہ گھرانہ ہے جو میرا محسن ہے، یہ بنی سعد کا گھرانہ ہے، یہاں تو میں پلا ہوں، ان کے مجھ پہ احسان ہیں، ان کے میرے بڑے احسان ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اشکبار تھے اور ہم بھی رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے جب یہ دوپٹہ بچھا کر
خود جاگتی تھی اور مجھے سلاتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ اور قریب ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیمہ میری بہن، مجھے وہ ساری تمہاری مہربانیاں یاد ہیں۔ آپ نے اپنی کملی جو تھی کالی اس کے ان کو بٹھایا آرام سے، اور پھر یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو آپ نے ایک خادم دیا خدمت کے لیے، ایک خاتون دی کہ جو یہ تمہاری خدمت کرے گی، ان کو بھیڑ بکریاں دی، ان کو اونٹ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا دور آپ کو یاد آیا اور آپ نے فرمایا میری بہن جس جس کو کہے تم اس کو رہا کر دینا۔ لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے سارے قبیلے کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا میری بہن کی فرمائش ہے، چھوڑ دو میری بہن کو۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ چلو مدینہ منورہ میں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بھائی جان مجھے اجازت دیں، میں اپنے خاندان میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے دے کے، یہ سارا کچھ دے کے ان کو واپس کیا، اور دیر تک آپ صحابہ کرام کو ان کی باتیں سناتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ناز تھا، فرماتے تھے نا میری جو فصاحت و بلاغت ہے یہ کیوں نہ ہو، میں قریش کے خاندان سے ہوں، بنی ہاشم سے ہوں، اور پھر یہ بہترین خاندان، اور پھر بنی سعد میں میری تربیت ہوئی ہے جو بہت زیادہ فصیح لسان لوگ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت ایک بہن کی ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی اسی میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نشانی کیا ہے؟ آپ میرا یقین، میرا ایمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان گئے ہوئے تھے، آپ کو فوراً پتہ چل گیا شیمہ ایک ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو یوں ہی جس طرح ہم کہتے ہیں نا دل لگی کے لیے کوئی محبت سے کہتا ہے۔ آپ نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ میری وہی بہن ہے شیمہ؟ اس نے کہا جب آپ چھوٹے تھے تو میں آپ کو تنگ کرتی تھی، تو آپ نے ایک دن میرے یہاں پہ بازو پہ جو تھا وہ دانت کاٹا تھا، وہ دانت کے نشان اب تک ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کندھے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشان دکھائے۔ جب وہ نشان آپ نے دیکھے آپ اتنا روئے، اتنے آپ اشکبار ہوئے، وہ سارے منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ یہ ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹیوں سے، بہنوں سے۔ اور میں اگلی مرتبہ اپنے کلپ میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں گا جو سن کے ایک صحابی کا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی بیٹیوں کے لیے کتنا اشکبار ہوئے تھے، کتنے غمزدہ ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ پہ کب کبھی تاری ہو گئی تھی۔ وہ واقعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کلپ میں آپ کو وہ سناؤں گا۔ اور پھر اس زمانے کی ان میں کہوں گا جو ناسمجھ خواتین کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، اسلام نے تمہیں جن سے بازار نہیں بنایا، اسلام نے گھروں کی شہزادی بنایا ہے، وہ واقعہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری بہنوں بیٹیوں جو ہیں ان کو عزت و عفت عطا فرمائے، اور ان کے بھائیوں باپوں کو اور ان کے خاندوں کو بھی ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔